بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت میں جس سٹوری کا آپ کو شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، گجرات شہر میں 3 دوستوں کا قتل، اس سٹوری کے متعلق حقائق جاننے کے لیے اس وقت میں گجرات شہر سفر کر کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ جو مرکزی کردار ہیں مسعود بٹ عرف پٹو، جن کا قتل ہوا، ان کے چاچا جان کا بھی آپ کو سٹوری میں پہلے ہی پتہ ہے، تو ان کے بڑے بھائی صوفی محمود اختر صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے جانا تھا، سابق چیئرمین چودھری توصیف لیاقت صاحب نے بتایا تھا، تو وہاں تک تو آپ جان گئے کہ یہاں ان کی فیملی نے چالیسویں پہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے بھائی پہ جو الزام لگایا ہے قاتلین کی فیملی نے کہ یہ اس نے زیب بلڈر سے پیسے لیے تھے، تو اگر وہ ثبوت دے دیں تو ہم یہاں پہ اپنا کیس ختم کر دیں گے۔ تو اس سے آگے کیا ہوا اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں بٹو بھائی کے بڑے بھائی صوفی محمود اختر صاحب سے۔ بلا تاخیر میں ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، ایک چیز کا مسجد کے بڑے اجتماع میں اعلان ہوتا ہے تو انہوں نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے وہی الزامات اب تک میرے چھوٹے بھائی جو اس کیس کا مدعی تھا اس پہ لگانے شروع کر دیے ہیں، اور یہ جو ہے نا ایک شخص کی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی ہے جو معاملات کو بڑھاتی جا رہی ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فتنہ بازی ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور اب تک وہ اس بات سے باز نہیں آ رہا، اور مختلف کئی الزامات میرے سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ جو میرے چھوٹے بھائی محبوب اختر صاحب ہیں ان پر اسی قسم کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کے اس آگ کو جو فیصلہ ہونے کے بعد کوئی ٹھنڈی پڑی تھی اس کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اچھا یہ فرمائیں کہ اب جو دوسری جو قاتلین ہیں جنہوں نے قتل کیا، جس کی وجہ سے ابھی تک کم و بیش جو میرے سننے میں ہے کہ 5 سے 4 لوگ قتل ہو چکے ہیں، جو مجھے اطلاعات ہیں کہ سارے کے سارے بے گناہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ان سارے قتلوں میں میرے خیال میں کوئی ہمارا نہ خاندانی جھگڑا تھا، نہ جداد کا جھگڑا تھا، نہ کوئی عورت کے مسئلے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی وہی بات تھی۔ یہ جو بندہ ہے یہ بچپن سے ہی مجھے اس کی کوئی نہ کوئی شکایتیں لگاتا رہتا، جس میں یہ خود بھی شامل ہوتا تھا، یعنی اسکول سے بھاگے وہ بھی شکایت۔ اور جب یو بٹ کے گھر والوں نے، اس کی والدہ نے، اس کے بھائی نے ہمارے بھائی کو اپنے گھر کا سربراہ بنا دیا، تو وہ جو اس کی چپلے سی اس سے حسد تھا، اس کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی، اور اس نے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے جب وہ اس پر الزام لگانے شروع کر دی، اور میں نے خود کئی مرتبہ سنا کہ وہ فون پر اس کو دھمکیاں دیتا رہا، اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اب پھر وہی کام اس نے شروع کیا ہوا ہے ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے شر پسند لوگوں کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ تو مولوی صاحب یہ فرمائیں کہ بھائی بٹو جب ان کا قتل ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ میرے خیال میں ان کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب ہوگی۔ 40۔ وہ 40 سال کی جو بھائیوں کا آپس میں ایک پیار ہوتا ہے، لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں، ان کی سب سے اچھی جو عادت تھی نا، ظاہر ہے ہر بندے میں بہت اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جو گھر والے نہیں پسند کرتے، ان کی کوئی ایک سب سے اچھی اور پیاری جو عادت تھی، حرکت تھی آپ کے نزدیک، مجھے اس کی یہ حرکت یا عادت بہت اچھی لگتی تھی، ایک کوئی صفت؟ میرے خیال میں جس طرح عام انسانوں کی طرح ہی تھا، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی سب سے
نمایاں خوبی ہے جو صرف ہمارے گھر والوں سے نہیں، ہماری پوری برادری اور خاندان سے اس سے نمایاں کرتی تھی، وہ اس کا خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ کہ میں جب اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں، ہر کوئی دوسرے دن آئے روز کسی نہ کسی کا مجھے فون آتا کہ اس کا یہ کام کرنا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ مریضوں کے ساتھ، کیونکہ جب مریض زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے تو ان کے ساتھ وہ خود آتا اسلام آباد میں، تو اب کبھی کسی کو خون کی ضرورت بھی پڑتی تو مجھے بعد میں کہتے سب سے پہلے اپنا خون پیش کرتا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار گواہ ہیں جو ہمارے محلے کے ہیں، رشتہ دار ہیں، برادری کے، جن کو میں جانتا بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی آتا۔ کئی مرتبہ اس نے ان کو خود خون دیا، پیسے بھی، اور وہ اس کو یہ کام کر کر کے میرے خیال میں وہ نرسنگ میں ماہر ہو چکا تھا، اور اکثر لوگ اسی لیے اس کو لے کے جاتے تھے کہ مریض کی صرف تیمارداری نہیں، یہ بات نہیں، ان کی پوری نرسنگ کرتا تھا، پٹیاں کرنا، یہ وہ بات کرنا ہے، وہ ہمیں تو اتنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو زندگی میں بڑی عزت عطا کی۔ اور کئی کاموں، جس دن یہ واقعہ بھی ہوا ہے مجھے یہ پتہ چلا اس دن بھی کوئی مریض تھا اور گھر سے پیسے لے کے وہ اسے کسی ہسپتال میں لے کے جانا تھا اس نے، تو اس سے پہلے ہی یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اچھا، تو مولوی صاحب یہ فرمائیں کہ جب آپ کے چھوٹے بھائی محبوب اختر بٹ اور بلا، جب انہوں نے چلسمے پہ یہ اعلان کر دیا، جب یہ اعلان کر دیا کول پہ ختم شریف پہ کہ اگر ہمارے بھائی نے پیسے لیے ہوں جو قاتلین ہیں جنہوں نے الزام تراشی کی تھی، تو کیا آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ سے مشورہ کیا تھا فیملی سے؟ آپ کی رضامندی اس میں شامل تھی؟ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے اگر نہیں بھی کیا تو کیا یہ ان کا اچھا اعلان تھا، اچھا فیصلہ تھا؟ اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ہم سے کسی سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ بات آپ نے کیوں کی، لیکن وہ ان کو اتنا یقین تھا اپنے بھائی پر، کیونکہ وہ اس کے قریب رہتا تھا، میں تو نہیں تھا، تو اس نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو اگر وہ لوگ چاہتے تو اسی وقت یہ بات کلیئر کر کے اسی دن ہی کیس ختم کر سکتے تھے، اور یہ جو اتنی اذیت سب لوگوں کو کیس کے ساتھ بعد میں اور اب تک اور آگے بھی جو چل رہی ہے، اس سے سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، میرے ساتھ موجود تھے مسعود اختر بٹ عرف پٹو کے بڑے بھائی صوفی محمود اختر صاحب۔ ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ انہوں نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بھائی نے یہ اعلان کیا تھا ختم پہ کہ اگر ہمارے بھائی نے پیسے لیے ہیں کسی سے، زیب بلڈر سے، تو اس چیز کا ثبوت دے دیں تو ہم یہاں پہ ودڈرا کر دیں گے، کیس ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس تمام کیس کی کڑیاں میں لائی جائیں تو جنہوں نے قتل کیا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دشمنی ختم ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی 13-14 برس گزرنے کے باوجود جس کو ٹھنڈا پڑ جانا تھا، چاہیے تھا کہ یہ کیس اب فیصلے ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس کو کلوز کر دیا جاتا، رنجشیں ختم کر دی جاتی ہیں، لیکن دوسرے فریقین کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، ثبوت نہ دیے، کوئی جب کسی پہ الزام لگاتا ہے پھر ثبوت دینا اس کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہ دیے، جس سے ثابت ظاہر صاف ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس تمام تر حالات دشمنیوں کو ختم کیا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، اگر وہ چاہتے تو یہ 2 منٹ کا کام تھا، یہیں پہ کلوز ہو جاتا، مزید زندگیاں ضائع نہ ہوتی، لیکن اسی پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان دشمنیوں کے چکر میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ، اگلی قسط کے ساتھ، اسی سٹوری کی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ۔ بہت شکریہ۔